صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ایک ایسی ہستی کا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رفتوں اور منازل سے نوازا، اور لوگ انتہائی ادب سے، احترام سے سر جھکا کر ان کا نام پیر سید محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ المعروف حضرت بابا جی سرکار کرمہ والا شریف کے نام سے ان کو پکارتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بس انہی کی بارگاہ میں آج ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام انشاءاللہ شامل کروائیں۔ بات یہ ناظرین کرام کہ اسلام کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بر صغیر کی سرزمین پر مختلف سلاسل کے اولیاء کرام کا احسان عظیم ہے۔ میں نے لفظ احسان عظیم کا استعمال کیا ناظرین، جن کے فیضان نظر نے، جن کی تبلیغ نے، جن کی تعلیم و تربیت نے اور جن کی محبت کی حلاوت نے کروڑوں مردہ زمینوں میں توحید کے جام سے آبیاری کی، اور پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ان بنجر زمینوں میں مکمل طور پہ اگا دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ناظرین کہ ان پھولوں سے اٹھنے والی توحید کی خوشبو نے کفر و شرک کے تعفن کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف کا شمار بھی ناظرین بر صغیر پاک و ہند کے انہی عظیم روحانی مراکز میں ہوتا ہے جن کی اپنی شان ہے، اپنی پہچان ہے، کہ جس کے نور نے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا، جس کے علم و فضل، اخلاق و کردار اور تعلیمات کے ذریعے دین اسلام کی عظیم الشان خدمات سر انجام دی گئیں۔ یہ مقدس آستانہ ناظرین ہمیشہ سے علم کا، محبت کا، اصلاح کا اور روحانیت کا مرکز رہا ہے، جہاں سے لاکھوں گمشدگان راہ نے ایسی ہدایت و فیض پائی کہ جو بھٹکے ہوئے تھے راہ پا گئے، جو بگڑے ہوئے تھے سور گئے، جو زنگ آلود تھے چمک گئے، جو تعفن زدہ تھے مہک گئے، جو گرد آلود تھے نکھر گئے، جو سیاہ تھے سفید ہو گئے، جو گدلے تھے اجلے ہو گئے، اور جن کے گھروں میں جہالت کے اندھیرے تھے وہاں اسلام کا الحمدللہ نور آ گیا۔ لہٰذا ناظرین، آج تذکرہ پاک ہے کرمہ والا شریف کی روحانی کہکشاں کے اس حسین ستارے کا جو حسینی سید ہیں اور 42 واسطوں سے جن کا تعلق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، جن کا سلسلہ نسب اچ شریف کے بخاری سادات کے سالار حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ سے جا ملتا ہے۔ یعنی ناظرین، جو سید
محمد اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ المعروف حضرت کرمہ والا کے نور نظر ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، کہ جن کو دنیا انتہائی ادب سے حضور بحر کرم، فخر الاولیاء، معدن انوار، مخزن اسرار حضرت سید محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ المعروف بڑے بابا جی سرکار علیہ رحمہ کے نام سے پکارتی ہے۔ آپ تقوی و طہارت، زہد و ورع، فقہ اور تدبر، علم و حکمت، رافت و کرامت، صبر و سخاوت، شفقت و محبت، نجابت و شرافت، سخاوت و سماحت کی روشن تصویر ہیں، جن کا شمار ہندوستان کے عظیم صوفیہ کرام میں ہوتا ہے، جو صاحب حقائق و معارف ہیں۔ بچپن ہی سے ناظرین، بچپن ہی سے تہجد گزاری جن کا شوق، صوم و صلات کی پابندی جن کا طریق، شریعت اور طریقت کی پیروی جن کا لباس، اپنے والد گرامی علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انتہائی عاجزی و منکسر المزاجی، یعنی جو ہے ان کی شخصیت کے اندر مکمل طور پہ پیوست ہو چکی تھی، انتہائی ہسمکھ تھے، انتہائی شیریں کلام تھے، سادگی پسند تھے، تواضع پسند تھے، حلم کا حسین پیکر تھے۔ آپ حق گوئی میں مصلحتوں کے خوگر نہ تھے، فقہ و حدیث و تفسیر یعنی علم شریعہ کو آپ مکمل طور پہ تھامے ہوئے تھے اور روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ہار آپ کی گردن مبارک میں سجا ہوا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء و صالحین کی محبت و عقیدت کی دستار آپ مکمل طور پہ باندھے رکھتے تھے۔ صوفیہ کرام کی قبیل میں یہ وہ ہستیاں ناظرین جن کی زبان انتہائی شیریں تھی، مختصر جملوں میں نصیحت فرما دیا کرتے تھے، مختصر جملوں میں بات جو کام کی ہوتی تھی ناظرین اس کو کائنات کی طرح یعنی سمو دیا کرتے تھے۔ نصیحت و تربیت کے لیے نہایت ہی سادہ انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنا، روحانیت کے عالی شان منصب پر ہونے کے باوجود بھی ناظرین کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، مریدین اور متعلقین کے لیے یعنی آپ سوچئے ناظرین کیا وصف اور کیا خوبصورت انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا کیا، کتنا بلند مقام عطا کیا، لیکن مریدین میں چاہے کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس کا مرید ہو یا لوور کلاس کا مرید ہو، جب آتا تھا تو اسے بیلی کہہ کے، دوست کہہ کے اپنا بنا لیا کرتے تھے، پھر وہ ایسا اپنا ہو جاتا کہ پھر ان کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا نہیں تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ذرا بتائیے اپنے نانا جی کے بارے میں کہ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ جو ان کا ابتدائی تعارف ہے ذرا وہ لوگوں کو بتائیے، آپ کی تعلیم و تربیت اور بابا جی سرکار علیہ رحمہ کے جو امتیازات ہیں جناب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جناب سب سے پہلے جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی موجودگی میں صبح نور کے اس پروگرام میں پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کیٹاگوریکلی یہ کہنے دیں
کہ یہ وہ پروگرام ہے جو پاکستان کی اساس ہے. اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، صحابہ کرام، اولیاء کرام، صلحاء، فقہاء، ائمہ، اہل بیت اطہار، ان کی تعلیمات کو جس طرح نوجوانوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے، اس کی مثال اور ہمیں آج کے دور میں میڈیا میں نہیں ملتی. اور ایسے ایسے موضوعات جو بالکل مفقود ہو چکے تھے، چھپ چکے تھے، وہ زندہ کر کے رکھ دیے. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اس کے دیکھنے والوں کو اور اس کے مدار المہام کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج میرے نانا جان سیدی و سندی حضور بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے ایک پورے پیراگراف میں ان کی ایک پوری زندگی، ایک طبیعت، ان کی ایک دین کے ساتھ محبت انداز کو ایک اپنے انداز میں ماشاءاللہ بیان کر دیا. تو ان کے پیدائش سے میں شروع کروں گا بات کہ ان کی پیدائش مبارک جو ہے وہ مئی کے مہینے میں، ایک روایت ہے 3 مئی، ایک ہے 30 مئی. اچھا، مئی کے مہینہ تھا 1922 اور انڈیا کا ضلع فیروز پور آج بھی موجود ہے. وہاں پہ گاؤں ہے کرمو والا، آج بھی موجود ہے. وہاں کے لوگوں سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے دنیا کے کسی سفر میں. تو کرمو والا گاؤں کا نام تھا. وہاں پہ آپ اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ ہوئی. اور آپ کے یہ حضرت صاحب کے یہ تیسرے بیٹے تھے. پہلے 2 بیٹے جو تھے وہ انتقال فرما گئے تھے بابا جی سرکار کے. اللہ اللہ. تو ایک صاحبزادی بھی انتقال وہاں فرما گئی. تو آپ 1922 میں اس عالم رنگ و بود میں جلوہ گر ہوئے اور آپ کا نام سید محمد علی شاہ حضرت صاحب کرما والوں کے پیر و مرشد میاں شیر محمد شرک پوری نے رکھا تھا. اور وہ واقعہ بھی بڑا سننے والا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بابا جی سرکار کے پیدائش سے قبل ہی آپ کے بڑے بھائی جان جن کا نام تھا غلام جنانی، ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک دفعہ حضرت صاحب کرما والے آپ کے بابا جان، میرے پڑنانا جان، وہ شرک پور شریف گئے میاں شیر محمد صاحب کو سلام کرنے، ملاقات کرنے. تو میاں صاحب نے السلام علیکم لے کر فاتحہ پڑھی اور حوصلہ دیا کہ شاہ صاحب آپ کا نومولود بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، کوئی نہیں، اللہ کریم اور دے دیں گے، آپ پریشان نہ. حوصلہ دیا. تو 7 سوال کیا میاں شیر محمد صاحب نے حضرت صاحب سے، کرما والے شاہ صاحب سے، کہ شاہ صاحب سید محمد علی شاہ صاحب کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کون محمد علی شاہ صاحب؟ انہوں نے کہا جی وہی جو آنے والے یعنی کہ ابھی پہلے خوشخبری، یعنی پہلے سے بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت صاحب نے کہا جی میں ان کو ابھی جانتا ہی نہیں. تو حضرت صاحب میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عنایت فرمائے گا جس کا شہرہ 4 دانگے آدمی ہوگا. جبھی تو کرمو والا سے کرما والا بن گیا. تو آپ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے ان کا نام محمد علی شاہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ کی پشین گوئی چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی اور بابا جی سرکار اس عالم رنگ و بود میں، اس عالم فانی میں جلوہ گر ہوئے. بچپن سے ہی آپ بہت آپ کی عادات کریمانہ اور بچپن سے ہی مادر ذات ولی اور وہابی ولی تھے. اور ولایت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک کو ہم کہیں گے وہابی ولی جس کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ولایت دے کے بھیجتا ہے، اور ایک کسبی ولی جو کہ پیدا تو ہم جیسے گنہگاروں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ان پر توجہ جب کرتے ہیں اس کا عمل ہوتا ہے وہ اپنی عبادت سے، زہد و ورع سے، تقوی سے پھر وہ ولیوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کو قصبی ولی کہتے ہیں، جیسے ذوالنون مصری ہو گیا، فضیل بن عیاض ہو گئے اور دیگر بزرگان دین. لیکن یہ منتخب کیا یہ وہابی ولی اس لیے کہ یہ اولیاء حضرت کرما والا کی اس لوٹ سے ان کا تعلق تھا جس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ کوئی شک نہیں مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ فخر نقش بند ہے کہ نقش بندی بزرگوں کے اولیاء اللہ کی جو صف ہے اس کے وہ اولیاء اللہ ان پر فخر کرتے ہیں، ان کے زہد و ورع پہ، ان کے تقوی پہ. سبحان اللہ. تو بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ہی گاؤں میں کرمو والا ضلع فیروز پور میں کھیلا کرتے تھے. تو یہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹاکیاں، لیرے، جو باریک باریک کپڑا ہوتا ہے نا اس کو باندھ کے گیند بنایا جاتا ہے. تو وہ گیند بنا کے تو ہاکی کھیل رہے تھے دوست احباب. تو انہوں نے گیند جو تھا وہ پھینک دیا کنویں میں بابا جی سرکار نے، چھوٹی عمر 7 8 9 سال. تو اب ساتھیوں سے کہیں کہ بھائی جاؤ گیند لے کے آؤ، اٹھا کے لاؤ. تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں جانا، وہ اس میں کنویں میں پانی ہے، ہم تو ڈوب جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے. تو بابا سرکار کے منہ سے نکلا کہ جاؤ جا کے دیکھو پانی نہیں ہے. تو وہ لبالب کنواں بھرا ہوتا تھا، جب منہ سے نکلا تو جا کے دیکھا تو وہ کنواں ہی. اللہ اکبر.
تو گیند نکالا تو اب گیند تو نکل آیا, پانی واپس نہ آیا. اب سارا گاؤں, وہ بچے, وہ سارے لوگ وہ جو ہے وہ پیاس سے مرنے لگے. تو سارے لوگ چلے گئے بابا سرکار کے والد صاحب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے سرکار کے پاس. تو وہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ کے صاحبزادے نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اور فرمایا جی پانی نہیں ہے, جاؤ جا کے گیند نکالو. تو وہ پانی نہیں تھا, تو ہم گئے, پانی واقعی نہیں تھا, گیند تو نکل آئی, لیکن اب ہم پانی سے محروم ہیں. تو حضرت صاحب نے بڑے طریقے سے اپنے بیٹے کی ایک تربیت بھی فرمائی, اور کرامت بھی کا ظہور بھی ہو گیا. کیسے؟ حضرت صاحب نے ان بچوں کو, ان لوگوں کو کہا کہ آپ صاحبزادہ سید محمد علی شاہ صاحب کی دعوت کریں گھر میں, اچھا کھانا پکائیں, ٹھیک ہے, اور مرچیں بہت زیادہ ڈال دیجیے گا, بہت سپائسی فوڈ بنائیے گا. اچھا, جب پانی وہ مانگیں گے تو آپ کہیے گا پانی تو ہے ہی نہیں, پانی ہے ہی نہیں, کنواں تو سوکھ گیا, پھر تماشا دیکھیے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا. اچھا, یہ سارے سجیشن جو ہیں والد گرامی دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں کہا بیٹے کو کہ جاؤ جا کے وہ پانی جاری کر دو, نہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے کرامت کے اظہار کا بھی. تو آپ ان کو, وہ گئے گھر, انہوں نے کھانا پکایا, مرچیں بہت زیادہ ڈال دی, دعوت بلائی کہ صاحبزادہ صاحب آج آپ ہمارے گھر مہمان ہیں, آپ تشریف لائیں. وہ کھانا کھانے لگے تو جب مرچیں لگی تو پانی مانگا, تو انہوں نے کہا جی پانی تو ہے نہیں, کنواں تو سوکھ گیا. فوڈ اتنا اسپائسی ہے, اسپائسی. تو بابا سرکار نے کہا جاؤ جا کے دیکھو پانی ہے. اچھا, جب جا کے دیکھا تو وہ کنواں پھر بھر چکا تھا. سبحان اللہ. اس طرح کی بچپن کی کئی واقعات ہیں. اب بات آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ذرا صاحب انپٹ دیجیے گا تھوڑا سا, اور خاص طور پہ جو آپ کے اخلاق حسنہ ہیں ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. یعنی میں جب آپ کی شخصیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بہت خاص بات جو آپ کی شخصیت میں نظر آئی, ایک تو انکسار بے انتہا, جی, اور شیرینی بہت آپ کی طبیعت میں. بے شک, یعنی آپ کی حلاوت, آپ کی محبت, جیسے اپنی محبت کے دامن میں سب کچھ سمیٹ لینا, کیا چھوٹا کیا بڑا, بس بیلی بنا کے اپنے دامن میں لے لینا. جی بہت عمدہ جی. یہ جو بیلی بنانا ہے نا, یہ بھی اس لیے ہے کہ عمومی طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر اور مرید میں فاصلہ ہوتا ہے. پیر اور مرید میں ایسا ہی, تو جو بیلی ہوتے ہیں نا ان میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے, دوست ہوتے ہیں نا, تو اس لیے ان کو قریب کر کے. اور یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے کہ جو بھی آتا تھا اس کے اصل جو اوریجنل مسائل ہوتے تھے وہ بعد میں ڈسکس ہوتے تھے. پہلے فرماتے تھے اس کو لنگر پیش کیا, اس کو کھانا کھلایا جائے. حتیٰ کہ اپنے مسلمان تو مسلمان ہے نا, اگر کوئی غیر مسلم آتا تو اس کو بھی کھانا دیا جاتا. یہ حضور گنج کرم کے ایسے وہاں سے. بلکہ آپ نے کچھ جو ہندو لوگ آیا کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا وہ ہیجیٹیٹ کرتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے برتن وغیرہ ہیں, تو ایک آپ نے ایک فرد الگ رکھا ہوا تھا. تو وہ بابا جی تو وہ اندر سے تو مسلمان تھے مگر اوپر سے وہ ہندو, تو وہ کہتے تھے کہ وہ تمہارا کھانا ان کے گھر تیار ہوا ہے. اچھا. تو ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے. جیسے ہی وہ لنگر کھاتے تھے تو اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ وہ نماز آپ کے پیچھے آ کے پڑھتے. سبحان اللہ. یہ اخلاق نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ میدان حشر میں بندہ مومن کے میزان میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ اس کے حسن اخلاق کا ہوگا. تو حسن اخلاق اتنا, بلکہ ایک حدیث پاک میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو رب نے صورتاً حسین بنایا اللہ اور اس کے اخلاق بھی حسین ہو گئے تو ان دو اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا. اور یہاں تو یہ سارے کا سارا خانوادہ ہی, یہ دونوں جو صفات ہیں کریمانہ وہ آپ جانتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت صاحب کے جو اخلاق حسنہ ہیں, ایک بیلی آتا ہے حافظ نذیر احمد صاحب, وہ آپ کے قریب, ان کے یہاں سے تھوڑا سا وہ زخم ہو گیا اور اس زخم کی وجہ سے پانی بہنے لگا تو داڑھی شریف سے وہ نیچے گرتا ہے. ایک بیلی اور انہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ کی اس وجہ سے اسمیل آتی ہے اور آپ کو, تو آپ باہر چلے جائیں. تو بابا جی سرکار آپ نے فرمایا نہیں, اسے باہر نہیں, مجھے اس سے خوشبو آتی, مجھے اس سے خوشبو آتی. کیوں؟ یہ نماز نہیں ترک کرتا, اس کی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوتی, یعنی نمازی ہے. تقوی اور طہارت یہ چیزیں اخلاق حسنہ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت خلق ہے جس کو اسلام کی اسپیشلٹی بھی کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کی ایک اسپیشل خوبی اور عادت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ سب سے اسپیشل خوبی اور خلق وہ حیا ہے. سبحان اللہ. تو شرم و حیا کے آپ پیکر تھے, یعنی ساری زندگی آپ نے کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے کلام بھی نہیں کیا, بلکہ یعنی خواتین کے حوالے سے
5-6 سال سے لے کے 80 سال تک ان خواتین کو روک دیا گیا کہ نہیں پوری زندگی کبھی ان کے ساتھ. اچھا میں یہ پڑھ رہا تھا کہ کرما والا شریف میں خواتین کا آنا الاؤ نہیں ہے نا؟ خواتین کے پاس جائیں. ٹھیک ہے وہاں پہ مرد کے پاس آج بھی ویسے ہی ہے. یہ فیضان ان کا فیضان اور ان کے تقوی کا یہ ثمر ہے. بلکہ ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا محمد عمر اشرفی مناظر اسلام تھے, اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو وہ بھی سب کے فیض یافتہ تھے, آتے تھے. ان کے ایک بیٹے ہیں مولانا سلطان باؤ صاحب, وہ آئے تو آپ نے فرمایا سلطان یہ بتاؤ کہ یہ سامنے تالاب ہے اور اس تالاب پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے تالاب دیکھا تو کہا بابا جی چڑیاں ہیں اور وہ پانی پی رہے ہیں. اللہ پھر دیکھو تو آپ نے فرمایا دوبارہ دیکھو. 3 بار جب دیکھا تو کہا حضور چڑیاں ہیں اور پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ان میں چڑی ایک بھی نہیں ہے, یہ سارے چڑے ہیں. حضور اس میں کیا حکمت ہے, چڑے ہیں؟ تو فرمایا نہیں, چڑیاں بابوں سے پرہیز کرتی. یعنی جانوروں میں بھی ان کا اس تقوی کا اور اس جو حیا ہے اس کا اتنا اثر تھا. اور پھر ایک چیز جس پہ خاص طور پہ یہ بھی ان کے اخلاق حسنہ میں تھی کہ جو بھی بیلی آتے تھے ان کی تربیت فرماتے تھے, سونے کے لیے بستر, لنگر خانہ, یتیم خانہ, ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام, یہ ساری چیزیں کر کے پھر کبھی بھی احسان نہیں کیا, جتایا نہیں, بتایا نہیں کہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں. کرتے بھی تھے اور انتصاب کسی اور کی طرف. میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, اور اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ مسجد ہے, مدرسہ ہے, لنگر خانہ ہے, یا دیگر جتنی بھی چیزیں, آپ لوگوں سے فنڈز نہیں لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے انتظامات ایسے کرا دیتا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی. حضور یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کا اور رزق کا جو ہے وہ خزانہ غیب سے سارے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی, اب سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. آپ کی جو تعلیم و تربیت خاص طور پہ, یعنی جو ایک تو جس کا تذکرہ مطلب جو ہے وہ اپنا پیر صاحب نے فرمایا, لیکن آپ کا جو تعلیمات اور تبلیغ کا انداز تھا وہ بڑا حسین, بڑا خوبصورت, بڑا میٹھا. ذرا اس جی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور چند دن رہنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مہربانی فرماتے ہوئے مجھے اسم اعظم عطا کر دیں. قرآن مجید میں ایک لفظ ہے, اسے پڑھ کے جو دعا کریں تو قبول ہو جاتی. اللہ. تو آپ کے پاس چھڑی تھی, آپ نے اس کے پیٹ پہ ماری اور فرمایا کہ اسے حرام سے پاک کر لے. قرآن کا جو بھی لفظ پڑھے گا وہی اسم اعظم بن جائے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یعنی یہ قطع کلام کی معذرت سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پاک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہر چیز پاک ہے. یہ بنیاد ہے. اور پھر اپنے مریدوں کی تربیت یوں بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ جب حج سے تشریف لائے تو یہاں ساہیوال میں استقبال کے لیے میاں غلام رسول صاحب اور دیگر لوگ گئے, اور جب ہار آپ کو پہنانے لگے تو آپ نے فرمایا بیلیو حج اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. یعنی ریاکاری اور ان چیزوں سے شدید نفرت تھے, اپنا نام اشتہار میں اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. یعنی یہ عاجزی کی انتہا, انکسار کی انتہا. اور تربیت دیکھیں, وہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ سفر میں سوار ہو گئے ریل میں, رستے میں آ رہے ہیں تو
آپ نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے وہ تو سیکنڈ کلاس کا ہے اور آپ آگے فرسٹ. یہ بڑا زبردست واقعہ ہے, میں پڑھ رہا تھا, میں تو بڑا متاثر ہوا اس تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ جو ٹی ٹی صاحب تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا وہ بھی عقیدت مند تھے, انہوں نے کہا حضور میں نہیں چیک کرنا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں, میں نہیں دیکھنا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کریم بھی دیکھ, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کے ساتھ پہ ہر بات میں سے توجہ اللہ. اچھا ایک اور بات جو خاص طور پہ پروٹوکولز کے قائل نہیں تھے, جیسا آپ نے بتایا بالکل نارملی یہاں تو آج صورت ہے, لیکن میں آپ کو انورٹڈ کاماز میں سو کالڈ پیران عظام کی بات کر رہا ہوں, وہ تو پہلے تیاری کرواتے ہیں, تو کہتے ہیں پہلے سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں حج سے, جی, اور اگر پورا ایک موب نہ ہو استقبال کرنے کے لیے اس وقت تک اطمینان نہیں ملتا. آپ توجہ اللہ یوں کرواتے تھے کہ آپ کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ آپ قبلہ رخ کا بڑا خیال رکھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ نالین اتارنے قبلہ رخ رکھیں, مسواک رکھنی ہے قبلہ رخ رکھیں, لوٹا ہے قبلہ رخ رکھیں. کیوں ہر چیز قبلہ رخ کیوں؟ تو فرماتے تھے یہ چیزیں بھی سجدہ کرتی ہیں, تو اللہ کریم کی ذات ببرکات کی طرف قبلہ رخ رکھیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کسان لوگ آتے تھے ان کی تربیت فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تم اپنے دیہاتوں میں کھلیان میں وہ جو کہ جسے ہم کھیلیاں کہتے ہیں پنجابی, ان کی ترتیب دو تو وہ بھی قبلہ رخ رکھو. جب تم اپنے وہ کھالے بناؤ, پانی جو ہے وہ دینا ہے فصلوں کو تو وہ بھی قبلہ رخ دو, کھاد ڈالنی ہے تو وہ بھی قبلہ رخ دو, جب کٹائی کرنی ہے تو وہ بھی قبلہ رخ, اس انداز میں کرو. اچھا تو وہ پوچھتے تھے حضور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے جب پوری زندگی تمہارا رخ قبلہ کی طرف ہے تو جب دنیا سے جاؤ گے تب بھی قبلہ رخ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر بھی قبلہ رخ ہوگا. کیا اچھی. تو یعنی یہ تھا آپ کی تربیت اور آپ کا انداز تبلیغ. ایک اور چیز, جب بھی آپ کسی کو بیعت فرماتے تھے تو بیعت کرتے ہوئے ایک شرط آپ ساتھ یہ رکھتے تھے. اچھا وہ کیا؟ کہ بیلیو یہ حقہ سگریٹ منشیات ان کے قریب نہیں جانا. آج کے دور میں یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے, ہماری نسل نو منشیات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. یہ ہر خانوادے کے ہر پیر ہر استاد اور ہر میں ان سب کو گزارش کروں گا کہ خدارا بچوں کی تربیت کے لیے یہ چیز ضرور شامل کریں اپنے نوجوانوں کے لیے, منشیات سے بچائیں, جانیں ہلاک ہو رہی ہیں. اور دوسری جو آپ وصیت اور شرط رکھتے تھے بیعت کرتے ہوئے, آپ فرماتے تھے بری صحبت میں نہیں جانا, میرا مرید کبھی بری صحبت میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس کی بھی آج شدید ترین ضرورت ہے. ہمارے بچے نسلیں آج یہ موبائل کے ذریعے یہ ٹک ٹاک یہ سنیپس اور اس طرح کی نئی نئی اور یہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کی وجہ سے یہ خاص طور پہ پب جی اور اس طرح کے یہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی. میرا ماننا یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جی اس میں تو بڑا میں کیٹیگوریکل مطلب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھا لیں, آپ بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو اٹھا لیں, یہ اکیڈمیز تھیں, ایکچولی آستانے نہیں تھے, یہ اکیڈمیز تھیں, یہ تربیت گاہیں تھیں. اچھا ایک اور چیز جو بڑا ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ جو اسم اعظم والا جو کسی نے اسم اعظم کا سوال کیا تھا, جی وہ آپ نے بڑا زبردست کلام فرمایا تھا, ذرا بتائیے نا اس بارے میں. جی وہ یہی آپ نے فرمایا تھا کہ اسم اعظم جو ہے آپ نے فرمایا جب تم اس کو پاک کر لو گے تو قرآن کا جو بھی لفظ پڑھو گے تو وہی اسم اعظم بن جائے گا. سبحان اللہ. اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں, پوچھا کہ آپ کے نزدیک اسم اعظم کیا ہے, تو آپ فرماتے تھے میرے ہاں تو درود پاک ہی اسم اعظم, اسی کی کثرت کریں, اسی کی کثرت کریں. اور ایک خاص بات یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی یہ جو زبان ہے نا اس کو منہ کو پاک رکھیں سگریٹ نوشی اور حقے سے. کیوں فرماتے تھے یہ گزرگاہ درود مصطفیٰ ہے, یہاں سے حضور کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک ہے, تو اس کو پاک رکھیں. یہ اس طرح یہ تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی آپ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا اب ذرا یہ بتائیے پیر صاحب کہ باوجود سرکار علیہ رحمہ کی جو عبادات, ان کی ریاضتیں اور پھر وہ جو ایک مریدین سے آپ کا جو تعلق تھا, ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. قبلہ میں آپ کے عبادات اور روحانیت کے سلسلے کا آغاز ان کے بچپن سے کروں گا کہ بابا سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب بڑے حضرت صاحب کرما والے سرکار کے چارپائی کے ساتھ سوتا تھا, اور تہجد کے وقت حضرت صاحب جب اٹھتے تو صرف کلمہ شہادت پڑھتے تو میں بیدار ہو جاتا نیند. سبحان اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ پورا کلمہ پڑھتے دوم, اور میں بیدار ہو جاتا. میں وضو کرتا, حضرت صاحب کو اپنے یعنی والد صاحب کو پیر و مرشد کو وضو کرواتا, پھر ہم دونوں باپ بیٹا نماز تہجد ادا کرتے, اور 40 سال
بابا سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے آگے اللہ اکبر 40 برس جماعت کروائی، جمعہ بھی پڑھایا. تقریر آپ نہیں فرمایا کرتے تھے بابا سرکار، تقریر آپ کے صاحبزادے میرے ماموں جان سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، واز وہ کرتے تھے. سبحان اللہ. آج انہی کی سنت کو لے کے آگے چلتا ہوا میں واز کرتا ہوں. اور یہ صبر کی بھی ایک بڑی ایک اور استقامت کا ایک بڑا کہ آپ جب آپ پردہ فرما گئے نا، پردہ فرما گئے نوجوانی کی عمر میں، تو خود جو ہے وہ جنازہ پڑھایا اور بیلیوں کو حوصلہ دیتے تھے کہ آپ بیلیوں کو، اور بالکل یعنی کہ آنکھ سے آنسو بالکل نکلتے دیکھا ہی نہیں. میں ایک بات پھر صاحب سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتحانی اور بڑی آزمائش کی کیفیت ہے کہ اب یوں کہیے کہ اپنی مشن کا اسپوکس پرسن اپنے شہزادے کو بنایا، خود تشریف فرما ہوتے تھے، زبان ان کو دی کہ تم بولو، اور وہی زبان اگر جو ہے بھری جوانی کے اندر بند ہو جائے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا. وہ گفتار کا پیکر تھے، یہ کردار کا پیکر تھے. تو میرے مجلس ابو جی سید خلیل الرحمان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کو لحد مبارک میں اتارا، بابا سرکار نے جنازہ پڑھایا، تو بابا سرکار دربار شریف کے دروازے پہ بیٹھے تھے، تو بالکل لحد مبارک بند کی جا رہی تھی، تو آپ نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا بابا سرکار نے اور فرمایا یا اللہ کی میں تجھ سے راضی ہوں، تجھ سے راضی ہو جا. یہ صبر و غنا کا ان تپا پہاڑ تھے بیٹھ کرتے، ایسا صبر. اللہ کی نے ایسا امتحان لیا، اگر یہ امتحان پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا پہاڑ نازل ہو جاتے، لیکن اس ولی کامل نے اس صبر کے امتحان میں پاس ہو کر دکھایا. اللہ. اچھا بچپن سے تہجد گزاری کا یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ کے ایک وہاں استاد تھے میاں رحمت علی صاحب، ادھر ہی کرمو والا گاؤں میں انڈیا میں ضلع فیروز پور میں رحمت علی صاحب. اب ان کا خاصہ یہ تھا جنید بھائی کہ یہ بڑے حضرت صاحب کے بھی استاد ہیں اور بابا سرکار کے بھی استاد، یعنی دونوں باپ بیٹا کے استاد ہیں. بڑی طویل انہوں نے عمر پائی، جوانی کی عمر میں انہوں نے حضرت صاحب کو بھی پڑھایا، جب تھوڑا سا بڑھاپا آیا تو پھر بابا سرکار کو بھی. اور انہوں نے ساری گلستان بوستان فارسی کی دیگر کتب فقہ حدیث پڑھائی. جب پڑھا لی تو بابا سرکار کو حضرت صاحب کے پاس لے آئے. یعنی یوں کہیے کہ علمی مسند پہ بٹھانے سے پہلے علمی طور پہ مضبوط کیا. بالکل. تو یعنی تصوف کی مسند سے بٹھانے سے پہلے علم کو اچھا آپ تشریف لائے استاد بابا سرکار کو لے کے کہ جی حضور مجھے جتنا علم آتا تھا میں نے پڑھا دیا. تو اب اسی دوران فیصلہ آباد سے ایک شیخ صاحب آئے آپ کے مرید، تو آ کے عرض کرنے لگے جی صاحبزادہ صاحب کو میرے ساتھ روانہ کریں، میں ان کو کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل کروا دیتا ہوں. تو حضرت صاحب نے فرمایا شیخ صاحب ہماری تربیت دنیا کی یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بہتر ہے. اب صاحبزادہ صاحب کو آگے جو پڑھاؤں گا وہ میں خود ہی پڑھاؤں گا. تو پھر وہ جو 40 سال والی میں نے بات کی اس سلسلے کا آغاز یہاں سے ہوا. یعنی باپ نے پھر اپنے بیٹے کو، اپنے کامل ولی بیٹے کو اپنے زیر سایہ وہ تربیت، یعنی اپنے زیر سایہ اپنے بیٹے کو اپنا سپوت بنایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بابا جی سرکار علیہ رحمہ کا جو مشن ہے، بس آخری چند کلمات آپ ذرا بیان کیجئے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ یہ جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے اپنی تبلیغ کے انداز سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگوں کے قلوب کو مسخر کر لیا ہے. اور کیسے کیا ذرا بتائیے مشن کیا؟ بابا سرکار کا یک سطری پیغام، یک سطری مشن وہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے ناخن تک سنت نبوی میں ڈوب جانا اور سنت مطہرہ کی پیروی کرنا، اور حضور کا یہ ارشاد گرامی حدیث پاک قول مبارک کا مصداق بن جانا کہ جس نے میری ایک سنت زندہ کی اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب۔ یہ آپ کا مشن ہے۔ دوسرا، دنیا سے کٹ کر اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دینا۔ چونکہ آپ پروگرام کے آخری میں ایک جلدی سے واقعہ بیان کر دوں، میں نے عرض کیا کہ دنیا کو دل سے نکالنا آپ کا مشن تھا۔ کیسے؟ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا، سونا، گولڈ۔ اچھا۔ اور لوگ اکثر آپ کے پاس آتے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے تو مجھے بتائیں کیا ہے نسخہ۔ تو آپ نے فرمایا بیلیا میرے پاس تو انسان کو سونا بنانے کا نسخہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سونے کی بات، دانت کو سونا بنانا ہے کہ انسان کو؟ وہ کہتا جی نہیں، دانت کو سونا بنانے والا۔ تو آواز کہا نہیں وہ نہیں میرے پاس ہے، میرے پاس انسان کو سونا بنانے کا نسخہ۔ کیا بات۔ اچھا، اب کوئی آپ کے مرید تھے فیصلہ آباد کے، آج بھی وہ موجود ہیں، انہوں نے آپ کے اس نسخے پہ عین عمل کرتے ہوئے سونا بنا لیا، وہ ایک ڈلی بن گئی، اور وہ ڈلی سونار کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا جی بالکل یہ 22-24 کیرٹ کا سونا ہے۔ وہ اٹھا کے تو اسی طرح وہ ڈلی تھی بڑی، تو وہ جنید بھائی بابا سرکار کے پاس کرما والا شریف لے آئے، تو آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا تو کہا کہ بن گئی ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو سرکار ہم نے بنا لی آپ کے نسخے پر۔ تو بابا سرکار نے فرمایا لو بیلیو، یا اس کو رکھ لو یا ہمیں رکھ لو، ان دونوں میں سے ایک چیز کو رکھ لو۔ یعنی سونا وہ بناتے تھے لیکن بندے کو، آپ کو سونا نہیں۔ بھائی کیا بات، چنگے والی بات تھی۔ اور آپ کا ہی قول ہے کہ آپ فرماتے تھے بیلیو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے ہو جو دنیا ہے وہ تو چونگے میں ہی تمہارے پاس۔ چونگا جو ایک پنجابی کا لفظ ہے، جب آپ کسی اچھی دکان پہ جائیں تو اچھا سودا خریدیں تو دکاندار فری میں جو میٹھی چیز بچوں کو دیتا ہے اسے ہم چونگا کہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال 9 اور 10 جون کو آپ کا عرس مبارک آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں منایا جاتا ہے، زیر صدارت، زیر قیادت، زیر دعا، بدست دعا میری نانی جان قبلہ بیبے جی سرکار، آپ کی اہلیہ محترمہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کی زیر صدارت وہ موجود ہیں۔ اللہ کی درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی درجات میں فتح عطا فرمائے، اور جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اپنے مریدین کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ وہ شجر سایہ دار ہیں اور وہ چراغ سہری ہیں ہمارے لیے، اللہ ان کے صدقے ہمارے لیے بھی بخشش فرمائے۔ تو سب کو پیغام یہی ہے کہ درود پاک 500 دفعہ، تہجد کے 12 نفل، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کل شریف، اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ میرے بابا سرکار کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ بیبی جی سرکار کو ہماری طرف سے بہت سلام، خاص طور پہ میری پوری ٹیم کا سلام، اور میں آن ایئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات ویسے بھی پہنچ جائے، ریکارڈ پہ بھی آ جائے، اور دعاؤں کی خصوصی درخواست ان سے کیجیے گا۔ آپ دونوں اب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں انشاءاللہ میرے بھائی محمد ظہیر عباس قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، اور کیا خوبصورت قول مبارک ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی تمام تر خواہشات اللہ کی رضا کی خاطر ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام امور سوار دیتا ہے۔ جناب پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے۔ پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے۔ آل نبی اولاد علی ولیوں کے ولی، 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 ہر ایک آلہ ان کے پاس حوالہ ہے۔
ان کے پاس حوالہ ہے، پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، رہبر کامل بحر کرم دکھیوں کا بھرم، 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 بابا جی سرکار نے ہر غم ٹالا ہے، بابا جی سرکار نے ہر غم ٹالا ہے، پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، وارث علم شہر نبی ہے بحر کرم، 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 منصب آپ نے کیسا خوب سنبھالا ہے، ہاں منصب آپ نے کیسا خوب سنبھالا ہے، پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، ساجد بانٹنے والا کر دیا مرشد نے، 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 جس کی جھولی میں ایک ٹکڑا ڈالا ہے، جس کی جھولی میں ایک ٹکڑا ڈالا ہے، پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے، بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے، بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم